سورہ نجم میں معراج کا واقعہ ذکر ہے۔ اس میں نجم جو ہے، جو کہا گیا ہے، نجم سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ستارہ، تارہ، قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور تارے کی قسم جب وہ اتر رہا تھا، تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس تارے سے مراد نبی پاک کی ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس میں یہ آیت ہے ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، اور یہ بھی آیت اسی میں ہے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، جو کہا جاتا ہے نا قاب قوسین۔ قاب قوسین سے مطلب کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کی بارگاہ میں معراج کی شب اتنے قریب ہو گئے تھے جتنا دو کمانوں کا بھی فاصلہ نہیں رہ جاتا، دو کمانوں کا فاصلہ نہ رہ جائے، اتنا قریب۔ اور پھر قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ آپ نے پلک بھی نہیں جھپکی، نہ آنکھ ادھر ادھر ہوئی نہ پلک جھپکی، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کا، اس کی ذات کا مشاہدہ پوری اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرتے رہے۔ اس کا تذکرہ ہے۔ اب اسی لیے فرمایا گیا کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں پر میں ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار عرض کرتے تھے نا کہ اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے، اپنا دیدار کرا دے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن بہت جب اصرار کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے فرمایا آؤ کوہ طور پہ۔ طور پہاڑی جو ہے یہ سینا ایک علاقہ ہے مصر میں، وہاں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑی پر بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ قریب میں جو ایک درخت ہے اس کی طرف دیکھتے رہو، اس پر ہم اپنی تجلیوں کا اظہار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکی سی تجلی، جس کے بارے میں فرمایا جاتا ہے سوئی کے نوک کے سے بھی کم، اتنی ہلکی سی تجلی اپنی ذات کی اس درخت پر ڈالی۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی پورا کھلی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے تھے، پلک جھپکتے دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اور پہاڑ پورا جل گیا۔ وہ جلا ہوا پہاڑ آج بھی موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ درخت ہو، اس کا سایہ پورے پہاڑ پر پڑا اور پہاڑ پورا سرما بن گیا جل کر کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب افاقہ ہوا تو آپ کہتے ہیں اے اللہ تو بہت بلند و بالا ہے، تو بہت بلند و بالا ہے تیری ذات۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم میں آئے تو ان کی آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا کہ وہ 3 میل دور، یعنی تقریباً 4.5 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر اندھیری رات میں کسی کالے پتھر پر ایک کالی چونٹی بھی رینگتی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اگر کوئی غور سے دیکھتا تو اندھا ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو جلال تھا، وہ ہلکی سی تجلی جو آپ نے دیکھی تھی کوہ طور پر، جب آنکھوں کی روشنی کا حال یہ تھا اور ان کے آنکھوں کے جلال کا حال یہ تھا کہ کوئی آنکھوں سے آنکھیں ملا کے دیکھ نہیں پاتا۔ اور سخت سیاہ رات میں 4.5 کلومیٹر دور اگر کسی پتھر پر چونٹی رینگ رہی ہو تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ یہ ہلکی تجلی دیکھنے والوں کی آنکھوں کا حال ہے، اور جو رب ذوالجلال کی پوری ذات کا مشاہدہ کیا ہو اس سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کا حال کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اسی لیے فرمایا اعلیٰ حضرت نے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں بس یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا، اس لیے نہ غشی آئی نہ بے ہوشی آئی، نہ اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ قرآن میں یہی فرمایا اللہ نے ما زاغ البصر وما طغى، آپ کی آنکھیں نہ جھپکیں نہ بہکیں، ادھر ادھر نہیں ہوئیں، اپنے رب کے جلووں کا مشاہدہ کرتی رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو خود رب تبارک و تعالیٰ بلایا ہو۔ یہاں سے اور ایک نقطہ میں بتاتا ہوں، کوئی خود سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو بالکل ممکن نہیں، لیکن رب کسی کو دینا چاہے تو یہی تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ علم غیب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم مانتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ سنی بریلوی سب شرک کر جاتے ہیں، رسول کے لیے بھی غیب کا علم مانتے ہیں کہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے، رسول کیسے عالم الغیب ہو گئے؟ میاں یہی تو سمجھنے کی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ رسول بھی اللہ کی طرح علم غیب رکھتے ہیں، نہیں، ہم یہ کہتے ہیں اللہ جسے چاہے جتنا عطا فرمائے، اور اس نے اپنے رسول کو بے حساب عطا کیا، یہ قرآن میں ہے، تو تمہارا اور میرا جھگڑا کس بات کا؟ اللہ کی عطا پر ہے، اللہ کی عطا پر جھگڑا کرو گے؟ تمہیں یہ ماننا ہوگا۔ ہاں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں رسول کا خود کا ذاتی علم ہے تو اس کو کہو کہ گمراہ ہو گیا یہ شخص۔